إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. اس اللہ رب العالمین کا ہم پر بے شمار ان گنت احسانات ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، شمار ہی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے بڑے انعامات، توفیقیں، فضل اور قدرتیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نچھاور کی. میرے دینی بھائیوں، سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ کہ اسلام سے ہمیں ملوث، اسلام سے مالا مال کیا. اسلام کے اندر کیسے ہمیں جینا چاہیے اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کرتا رہا. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا جو جمعے کا پیغام ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی. موضوع بہت بڑا ہے. مشکل یہ ہے کہ اسے ہم آدھے گھنٹے میں یا 20-25 منٹ میں سمو دینا یہ ناممکن سی بات ہے. پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے چند نکات، چند تاریخی باتیں سامنے رکھوں اور ہم اندازہ لگائیں کہ کیسی کیسی قربانیاں مسلمانوں نے پیش کی اور مسلمانوں نے اس وطن کو اپنے لہو کے ذریعے سے سینچا، لہو کی رسی سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے کھینچا. تو وہ باتیں انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور ضرور یہ بتاؤں گا کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. میرے دینی بھائیوں، اگر آپ سوال یہ کریں کیا وطن سے محبت ایمان ہے، تو ہمارا ایمان یہ سکھاتا ہے کہ وطن سے محبت کرو.
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو جا رہے تھے اس ٹائم پہ مکے سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا ما اطیبک، تو میرے پاس بہت پاکیزہ ہے، میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ بسنے کے لیے نہیں جاتا، میں یہیں پہ رہتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ مدینہ جانے کے بعد مدینے کی ہوا نہیں لگی صحابہ کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ بخار سے نڈھال ہو گئے۔ مدینے کے اندر آنے کے بعد بے چین رہے، وہاں جہاں اپنے آبا ہیں، باپ دادا ہیں، پراپرٹیز ہے، دوست ہے، دوست و احباب ہے، خود رسول اللہ 50 پر 3 سال گزارے ہیں، وہ گاؤں چھوڑ کے رسول کو کیسے گوارا ہوں گا؟ وہ گاؤں چھوڑ کے جانا دل کیسے بولے گا نبی کو؟ جب جانے کے بعد بہت تکلیفوں کا سامنا ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہم احبب الینا بالمدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے مدینے کی، جیسے مدینے کی محبت ایسے ہی ڈال دے جیسے مکے سے محبت ہم کر رہے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے دل میں مدینے کی محبت ڈال دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ الاعراف ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کو ہم نے زمین دی ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں رہو اور زندگیاں ہم نے تم کو دی، زندگی تم گزارو زمین میں، اور بہت کم ہیں ایسے لوگ جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان باتوں سے اندازہ ہمیں ہوگا کہ وطن سے محبت کرنا ہمارا ایمان سکھلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی محبت کے اوپر جو اپنی جانوں کو نچھاور کیے، یعنی اس ملک ہندوستان میں جب انگریز آ کے اپنا پریپالنا چلانا چاہ رہا تھا، اپنا قبضہ جمانا چاہ رہا تھا، اور بہت ساری چیزیں انگریز کی زہریلی باتیں جو تھیں ان سب کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں نے کیسی قربانیاں دی، وہ آج مجھے بتانا ہے۔ اگر ہم گوگل میں بھی سرچ کریں آزادی کی جو لڑائی ہے وہ کب سے کب تک ہے بلکہ، تو 1857 سے 1947 تک 90 سال کا عرصہ بتایا جاتا ہے، 90 سال کا عرصہ۔ حالانکہ تاریخ الگ ہے، دیکھو ہمارے کو یہ تاریخ بار بار دہرانی ہے، اس کے واقعات بار بار پڑھنا ہے، ضروری اس لیے ہے کہ تاریخ کو مٹانے کی کوشش آج کر رہے ہیں لوگ، دشمنان اسلام کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے اکثر آج تو اپنے کیا غیر کیا سب جو ہے یہ ہندوستان کے اوپر پڑے اور ہندوستان کی تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الگ ہی راشٹر بنانے کی فکر کر رہے ہیں، الگ ہی دیش بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ لمبی بات نہیں، اس طرف نہیں جانا ہے ہمیں۔ یہاں دیکھو ہماری جو تاریخ ہے لڑائی کی، مسلمان جب بھانپ لیے انگریز جو اپنا زہر یہاں جو داخل کرنا چاہ رہا ہے، اپنے زہریلے دانت جہاں لگانا چاہ رہا ہے، اپنے قدم جمانا چاہ رہا ہے، اس ٹائم پہ سب سے پہلے 1740 کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ وہ بھانپ لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں انگریز کا جو قدم ہے وہ جمنے کی کوشش میں ہے، تو انہوں نے سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا، سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا، دیکھو ان سے ہمیں لڑنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہی 1704 میں ہی، مطلب کئی سال پہلے، 30 پر 6 سال پہلے ہی کلکتہ کے اندر بڑے بڑے 2 کالونی بنا کے انگریز وہاں جو ہے ہلکا ہلکا سیاست میں داخل ہو رہا ہے، ہلکا ہلکا چھوٹے چھوٹے حلقوں کو اپنے نیچے لگا لے رہا ہے، اور بڑے بڑے پراپرٹیز، کھیتی باڑی، زراعت جو ہے، صنعت و زراعت، کھیتی باڑی کے کاموں میں تو بہت زیادہ لگا، بہت سارے لوگوں کو کام دے رہا ہے انگریز، ایسا جو ہے اپنا قبضہ دھیرے دھیرے جمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ تو محدث ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ بھانپ لیے، اور قرآن کے ترجمے کو دیکھو، قرآن کے ترجمے کو فارسی میں انہوں نے ترجمہ کیا اور لوگوں میں بانٹنا شروع کیا، زندگی کے مقصد کو بتانے لگے۔ لوگ جو ہے انگریز کے پیسوں میں جانے کی کوششوں میں جو ہے، دنیا کی رنگینیوں میں پڑھنے کی جو دھن میں لگے ہوئے ہیں، اس سے باور کرانا چاہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے، لوگوں کو اصل زندگی بتانا چاہا۔
زندگی کا مقصد تم بھول رہے ہو، اسی لیے یہ پیسوں میں تم جو چلے جا رہے ہو. اس طرح کی جو ہے بار بار جو ہے تنبیہ کرتے رہے، آگاہ کرتے رہے. انہی کے بیٹے پوتے سبحان اللہ اسی میں لگے. اسی لیے انگریز جو ہے 3 بڑی بڑی کتابوں سے ڈرتا تھا. ایک ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان، وہ کتاب سے بہت زیادہ ڈرتا تھا. آپ وہ کتاب میں دیکھیں گے کہیں بھی کچھ بھی بندوق بنانے کا بھی نہیں، بم بنانے کا کوئی طریقہ نہیں. وہاں طریقہ ہے تو توحید کا طریقہ ہے. اس کتاب میں اکیلے اللہ کو ماننے کا طریقہ ہے، شرک سے دور رہنے کا طریقہ ہے. وہ طریقہ ان کے لیے ہتھیار تھا، ہتھیار سے بھی زیادہ. انگریز ڈرتا تھا، بلکہ کپ کپی تاریخ ہو جاتی تھی اس کے اوپر یہ کتاب کو پڑھنے، یہ کتاب کو دیکھنے کے بعد. ایک تقویۃ الایمان ہے، دوسرا سر سید احمد خان کی تحریک ملفوظات ہے، اور تحریک شہیدین ہی. 3 کتابیں، ملفوظات ایک کتاب ہے اور تحریک شہیدین بلکہ اس کے کچھ مقالے لکھے ہیں. ان مقالوں کا مقصد بھی یہی، لوگوں کو زندگی کے مقصد سے جوڑنا. تینوں کتابوں میں کہیں بھی انگریز سے لڑنے کا کچھ بھی طریقے نہیں بتائے گئے. طریقے ہیں تو اس میں زندگی کے مقصد کے بارے میں ہے، شرک سے بچنے کے بارے میں ہے، توحید کی باتیں ہیں. تو ایسی کتابوں سے انگریز کو ڈر ہوتا تھا. ایک بات میرے اور آپ کے لیے نقطے کی بات یہ کہ میں اور آپ بھی جتنا اللہ سے جوڑ لیا اپنے آپ کو، میرے بھائیوں، دشمن کانپ کے رہ جائے گا. ہمارے دلوں کے اندر یہ توحید کا چنگاری جو ہے وہ مضبوط ہونی ہے. توحید کی جو آگ ہے وہ بڑھنا ہے ہمارے دلوں میں. وہ ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے میں اور آپ کمزور ہو کے رہ گئے. یہ ایک بات ہے. اور جو میں بھی بتایا کہ 1857 سے 1947 تک کی جو تاریخ ہے، اس سے پہلے سے کئی سال پہلے ہمارے مسلمانوں نے سبحان اللہ کئی قربانیاں دی. جیسا کہ 1740 میں ہی سب سے پہلا فتویٰ آیا. اس کے بعد 1757 میں کلکتہ میں یہ جو سراج الدولہ بادشاہ تھے وہاں پہ، وہ بادشاہ انگریزوں کے جو چنگل سے بچنے کے لیے، انگریزوں کی یہ جو قبضہ جمانہ ظلم کے بربریت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو جنگ لڑی. آپ حیران رہ جائیں گے، سراج الدولہ کی لشکر 60,000 ہے. کتنے ہزار میرے بھائی؟ 60,000 کا لشکر ہے. اور آپ جانتے ہیں انگریز صرف 3,000. جیتے کون؟ 3,000 کا لشکر جیتا. ہم سنتے تھے مسلمان 313 تھے، 1000 میں سبحان اللہ کامیاب رہے. یہاں 60,000 رہ کر بھی مسلمان، بلکہ سراج الدولہ بادشاہ ہار کیسے مان لیا، ہار کیسے گیا؟ تو اس کا واحد ریزن یہی تھا کہ اس کے اندر ایک بڑا غدار تھا، میر جعفر. بلکہ انگریز جو چال چلانا، جو سیاستی پولیٹک جو چال چلتا ہے، ایسی خطرناک چال چلتا ہے. وہ سیاست کے تھرو سے آ کے بڑے بڑے وزیروں کو وہ خرید لیتا ہے. 60,000 کے جتنے بھی بڑے بڑے وزیر تھے سارے وزیروں کو خرید لیتا ہے. اس میں سب سے بڑا غدار جو نکلتا ہے، تاریخ اسے یاد رکھتی ہے، میر جعفر. وہ میر جعفر کو وہ خرید لیا. باقی پورے 60,000 کے پورے سپاہیوں کی جو طاقتیں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. سراج الدولہ کو ہار ماننی پڑتی ہے. اور اسی طرح 1767 میں ایک بادشاہ شجاع الدولہ، وہاں پر بھی ایسے ہی غداری. اور 1799 میں ٹیپو سلطان، 1799 میں ٹیپو سلطان کا وہ بڑا خطرناک معرکہ. ٹیپو سلطان، ان کے والد، دونوں نے کیسی جنگیں لڑی، کیسے ہندوستان کے حفاظت میں جو ہے اپنی جانوں کو نچھاور کیا. ان کے والد حیدر علی سبحان اللہ کیسے وہ حفاظت کرتے آئے ملک ہندوستان کو. بادشاہ وہ جو انگریز تھا، جدھر سے بھی آتا، چنئی کے راستے سے کبھی، ادھر کے گنٹور کے راستے سے کبھی، اور ادھر سے کبھی، ہر 4 طرف سے آتا، میسور کے قریب آتا، وہ ہار کر بھاگ جاتا تھا. حیدر علی اپنے بچے ٹیپو سلطان کو بھی ایسا بنائے تھے وہ سبحان اللہ. ایک بہت بڑے چالاک ٹیپو سلطان 17-18 سال کی عمر سے ہی انگریزوں کو جو ہے پانی پلانے لگے، انگریزوں کو جو ہار ماننے پر مجبور کرنے لگے. ایسے خطرناک جنگیں چلی اور ٹیپو سلطان کی جو موت آئی
اس ٹائم پہ بھی وہ ان کے پاس جو غدار تھا میر صادق، اپنے ہی خاندان کا آدمی، اپنے قلعے کے اندر سے وہ دروازہ کھول دیتا ہے اور انگریز کو داخل ہونے پہ مجبور کرتا ہے، انگریز کو جو ہے راستہ دیتا ہے، اور انگریز داخل ہوتا ہے اور ٹیپو سلطان کو قتل کرتے ہیں۔ وہ تاریخی شہادت کہے، تاریخی شہادت اس لیے کہ انگریز ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کے بولنے لگا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اب تک ہمت نہیں ہوئی، اب تک اس کو لڑنے یعنی اس کے ٹیپو سلطان سے جیتنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ ایسا انگریز جو ہے ان کے ختم ہونے کے بعد، ان کے وفات کے بعد ان کے لاش پہ کھڑے ہو کے بولنا کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، دہلی کے مین گیٹ سے لے کر پشاور تک پورے مسلمانوں کے خون، مسلمانوں کی لاشیں تاریخ میں آتا ہے۔ حیران ہو جائیں گے آپ سن کے، دل جو ہے اگر واقعی قلب سلیم ہے تو رونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کہیں درخت پہ جو ہے لاش لٹکی ہوئی ہوتی اور راستے میں چلتے ہوئے گرنا مشکل ہوتا کہ اتنی لاشیں ہوتی تھی راستے میں۔ دلی کے گیٹ سے پشاور تک جتنا بھی جو راستہ ہوتا تھا درختوں کے اوپر لاشیں تھیں، گننا ناممکن تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی۔ اگر یہ بات کہیں تو بلا مبالغہ غلط نہ ہوگی، مبالغے والی بات نہیں ہوگی۔ تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا کہ ساری کی ساری لاشیں علماء کی تھیں، ساری کی ساری لاشیں علماء کی تھی، اور وہ لاشوں کے نیچے جو خون بہ رہا تھا، نالیوں میں پانی اور دوسری چیزوں کے بجائے یہ خون علماء کے لاشوں سے بہتا ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ ایسی لاشیں، اللہ اکبر۔ ایسے ہی سب سے آخری بادشاہ، مغلیہ سلطنت کے بادشاہ شاہ بہادر شاہ ظفر، ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے اپنے 4 لخت جگروں کو، 4 بیٹوں کو جو ہے قتل کیا جا رہا، ذبح کیا جا رہا۔ کیا بیتے گی باپ پر؟ وہ خود کہہ رہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے اور میرے لیے خود میرے اپنے زمین میں جو ہے جگہ نہ ملی۔ ایسے کچھ اشعار وہ اپنی زبان سے کہتے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، علماء صادق پور، پٹنہ کے اندر ایک گاؤں، ایک علاقہ صادق پور کا، تحریک شہیدین میں تھے وہ۔ تحریک شہیدین، یہ تحریک صرف ہندوستان کو آزاد کرنا، ملک کو آزاد کرنا، انگریزوں کے ظلم سے نکالنا، انگریزوں کے ظلم بربریت سے بچانا، لوگوں کو جو ہے آزاد کر کے ان کو اپنا وطن دینا، یہ وہ تحریک چلا رہے تھے۔ اس تحریک میں رہنے کی وجہ سے یہ انگریز نے پورے گاؤں کو عین عید کے وقت، عید کا دن، خوشی کا دن، لوگ عید منانے، خوشی منانے گئے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، یہاں ان کے اپنے گھر مسمار، ان کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا، ان کے پورے گھر بے گھر کر دیا جا رہا۔ وہ لوگ، وہ پورے کے پورے علماء جو اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں عید کی نماز پڑھ کے، دیکھتے ہیں پورا کا پورا علاقہ ناپید ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں، مسمار ہو گئے۔ کیا بیتے گی عید کے دن، عین موقع عید میں، خوشی کے موقع میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جانا۔ میرے بھائیوں، کالے پانی کو کون یاد نہیں رکھا ہے؟ آج کالے پانی کو کون بھول جاتا ہے؟ ویر ساورکر نام کا ایک آدمی، اس کا نام آتا ہے، 3 مرتبہ اس سزا کو نہ پا سکنے کی، اس کے اندر ہمت نہ ہونے کے لیے 3 مرتبہ خطیں لکھا انگریز کو، کہنے لگا میں یہ سزا برداشت نہیں کرنے والا، میں یہ سزا نہیں جھیل سکتا ہوں۔ ان کے مقابلے میں جعفر تھانوی رحمہ اللہ، سبحان اللہ، پوری مدت کو صبر سے، استقلال سے، حوصلے سے جیتے ہیں، پوری قید میں پوری زندگی کو لگا دیتے ہیں، باہر آتے ہیں، سبحان اللہ، باہر پڑھتے ہیں، سزا بھگتنے کے بعد وہ خود کتاب لکھتے ہیں کالا پانی کے نام سے۔ کیسی سزا تھی، اس کا نام سنتے ہی سب لوگ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ ایسی خطرناک سزائیں میرے بھائیوں، ان سزاؤں کے سامنے مسلمانوں نے اپنے آپ کو ڈٹ کر جم کر وار کیا، جم کر حملہ کیا۔ ابوالکلام آزاد کو کون بھول سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اشفاق اللہ خان کو کون بھولتا ہے میرے بھائی؟ گلے کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کرنا گوارا کیا، اور انگریز کے ہاں میں ہاں ملانے سے کبھی بھی گوارا نہ کیا۔
کسی نے کہا تمہاری داڑھی ہمارے لیے آڑ آ رہی ہے, اسے کاٹنا پڑے گا, مگر انہوں نے اپنے داڑھی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کر دیا. ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات. ابوالکلام آزاد, البلاغ, الہلال, میرے بھائیوں کیسے کیسے تاریخی واقعات ہیں. انہوں نے بھی لوگوں کو جامع مسجد کے دہلیز پہ, جامع مسجد کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پکارا, لوگوں کو آواز دی, لوگوں تم جو الگ ہو رہے ہو. جب بٹ رہا تھا, بٹوارے کی بات آئی, اس ٹائم پہ بھی ابوالکلام آزاد نے آج کی پیشن گوئیاں دی. اگر تم چھوڑ کے جاؤ گے, ان کے اوپر ایسے ایسے حالات آ جائیں گے, ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کچھ تکلیفیں آئیں گی, وہ جھیلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہو سکیں گے, ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال میرے بھائیوں کئی واقعات, کئی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے مختصراً رکھ رہا ہوں. اور ہمارا تقاضا کیا ہے میرے بھائی؟ آزادی. آزادی بولے تو کیا؟ آزادی کے نام پر میں اور آپ تماشا بنا کے رکھے ہیں. ہم لوگ جو ہے آزادی کے نام پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو 15 اگست میں اسکول میں ہو یا مدرسے میں, مسجدوں میں, کہیں کہیں پر دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایکشن ڈراما. نام کیا بول رہے؟ ایکشن ڈراما. میرے بھائی شراب شرابی ہے, اس کو دودھ کا نام مت دو, دودھ کا نام دینے سے وہ بدل نہیں جائے گا. آج نام پہ, آزادی کے نام پہ کتنوں نے کیسے کیسے کام کی, کیسے کیسے ننگے ناچ ناچے. میرے بھائیوں میں اور آپ آزادی کے نام پہ کہیں اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرتے نظر آ رہے ہیں, نمازوں کو کہیں پیچھے ڈال دیے اور اپنے دین کے اندر بدلاؤ کا نام دے دیے, اور پسند آئے سو چیز کو ہم اپنا لیے, پسند نہیں آ رہا تو یہ آزادی ہے ہمارے لیے. ارے استغفر اللہ, آزادی اس نام کی, یہ نام بالکل غلط بول رہے ہیں آپ, یعنی آزادی کے مفہوم کو غلط سمجھے ہیں میں اور آپ. انہوں نے اپنے ملک کو, ہندوستان کو, وطن کو آزاد کرنے کے لیے اپنے خون کو جو نچھاور کر لیے, میں اور آپ بھول گئے ہیں ہماری قرآن, ہماری کتاب ایک, ہمارے رسول محمد رسول اللہ جن کی اتباع ہمارے لیے لازم ہے, ہمارا پروردگار رب ذوالجلال اللہ تعالی ہے, یہ ہم بھول گئے ہیں. میں اور آپ پاکیزہ تعلیمات ہمارے سامنے رکھتے ہوئے, ہمارے ساتھ میں رکھتے ہوئے, میں اور آپ دوسروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کے چلنوں کو اختیار کر لیے, ان کے چلنوں کو اختیار کر لیے. میرے بھائیوں یہ انگریزوں کی چال ہے کہ دھوکے بازی سے, دغا بازی سے, پیچھے سے حملہ کرنا, یہ انگریزوں کی چال ہے. اسی لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز سے کہا, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. آج ہم مسلمان اپنے تمام اسلام کے اوپر ہم سب عمل کرتے ہوئے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میں اور آپ مسلمان ہیں, کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی کچھ بھی کام کرتا ہے, لوگ ہمارے اپنے کاموں کو دیکھ کر کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں. آج مسلمانوں کی کتاب کیا ہے, وہ کام کیا کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے, بس مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانی ہے. ہمارے استاد کے پاس ایک آدمی آ کے بولنے لگا, وہ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں, مولوی صاحب میں کسی کے پاس قرض رکھا تھا, ایک غیر کے پاس قرض رکھا تھا, وہ قرض رکھنے کے بعد میں 15 دن تک جو ہے بیمار پڑ گیا, اس کے بعد 15 دن کے بعد میں گیا اور جو ہے معافی مانگنے لگا. میرے پاس غیر مسلم قرض رکھا تھا, وہ بول رہے ہیں کہ میرے پاس غیر مسلم قرض رکھا تھا, 15 دن کے بعد میں گیا, 15 دن پہلے ہی مجھے دینا تھا, میں نہیں دے سکا, بیمار پڑ گیا تھا, اور جا کے میں بولنے لگا معافی چاہتا ہوں, 15 دن لگ گئے لا کے دینے میں. وہ نیچے سے اوپر دیکھ کے بول رہا ہے تمہارے میں ایسے بھی لوگ ہیں کیا, 15 دن کے بعد تمہیں نہیں دینے کی وجہ سے معافی مانگ رہے, مطلب تمہارے میں بھی ایسے لوگ ہیں کیا؟ مسلمان بولے تو آج دھوکہ دینے والا نام رہ گیا میرے بھائیوں. مسلمان بولے تو آج دھوکہ دینے والا, پھوٹ ڈالنے والا, نفرتیں ڈالنے والا, یہ نام آج رہ گیا ہے. میرے بھائیوں میں اور آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ لوگ ہمارے سے بدگمان ہیں, ان کی بدگمانی کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے اپنے اسلاف نے قربانی میں جان دی تھی, میں اور آپ کیا ان کی بدگمانی دور کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں؟ ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم سب ایک ہو جائیں. ابوالکلام آزاد کو بڑی نفرت تھی اس سے کہ مسلمان ایک ہونے کے باوجود ایک نہیں ہے.
مسلمان ایک ہونے کے باوجود ایک نہیں ہے, اپنے ذات پات میں ڈوبے ہوئے ہیں مسلمان. مسلمان ایک رنگ میں ہونے کے باوجود ایک رنگ میں نہیں ہے. اللہ حکم دے رہا میرے بھائیو, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. کیا مطلب ہے معلوم؟ صبغۃ اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اللہ کے رنگ میں, اللہ کے تعلیمات میں, اللہ کے احکامات میں, اللہ کو پسند آنے والے باتوں میں ڈوب جاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. مگر ابوالکلام آزاد آخر دم تک بولتے رہے. گاندھی کا بھی یہی تصور تھا کہ لوگ ہندو مسلم کی لڑائی نہ لڑے, ہندو مسلم سب ایک ہیں اس ملک میں بول کر گاندھی بھی یہی آواز اٹھاتے تھے. اور ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد بھی آخر دم تک بھی لوگوں ایسا بٹوارے میں نہ مت چلے جاؤ. اور کسی نے اسلام لانے کی جب پیشکش کی, اس کو بولنے والوں نے بولا, پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی بولا, آپ کس مسلک میں جانا چاہو گے؟ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں, کس مسلک میں جانا چاہو گے؟ میرے بھائیوں, مسلمان ہیں ہم سب ایک ہیں, ایک قرآن کے ماننے والے, ایک رسول کے متبع ہیں, اور ایک پروردگار کے بندے ہیں ہم. مگر وہ ہمارے چلنوں میں کیوں نظر نہیں آ رہا, ہمارے رنگچ میں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میرے بھائی, میں اور آپ کسی کو سلام کرنا بولے تو نیچے سے اوپر دیکھ رہے سلام کرنے کے لیے. ارے یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بھول گئے ہیں, غیروں کی چلن کو ہم اپنے اندر داخل کر لیے ہیں. انہوں نے تو احسان کر کے احسان کبھی بھی نہیں جتلایا, جان قربان کر کے انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا, اللہ اکبر. ان کے احسان کا ذمہ کبھی بھی ہم نہیں چکا سکتے. کم سے کم یہ تو بھی ہم یاد رکھیں کہ ہم پیغام اچھا دیں, لوگوں کے ساتھ احسان کریں, لوگوں کی بھلائی اور بہبودی کو چاہیں, لوگوں کے ایک بنانے کی کوشش کریں جتنا ہم سے ہو سکے, جتنا ہم سے ہو سکے. یہ سیاسی کھیل جو پیچھے سے پیٹ پیچھے سے جو ہے دھوکہ دینے کی باتیں اور چاپلوسی کی باتیں, اسے چھوڑے اللہ کے لیے. خدا را میرے بھائیوں, موت کب آتی معلوم نہیں ہے. مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی طاقت دی ہے, اس طاقت کے بل بوتے پہ ہم احسان کرنے کی کوشش کریں. یہ تقاضا بنتا ہے قربانی کا. قربانی کی تاریخ پڑھنی بھی ضروری ہے کہ ہماری نوجوان نسل کسی کو ہیرو بنا لے رہی. میرے بھائیو, اشفاق اللہ خان کو پڑھو, ابوالکلام آزاد کو پڑھو. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ بھی اپنے گھروں کے ہیرو ہیں. کسی ہیرو کی چاپلوسی کرنے کے بجائے, کسی ہیرو کے چلن اختیار کرنے کے بجائے, اس کا سٹائل, اس کا پینٹ, اس کے چپل, ارے کیا کیا نیچے اتر رہے ہو میرے نوجوان ساتھیوں. یہ آپ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے, یہ آپ کے لیے مثالیں ہیں. خود ہندوستان کی زمین گواہی دے گی, آسمان ہوائیں گواہی دیں گی, کیسے انہوں نے کھیل سے ہولی کھیلی تھی, خون سے ہولی کھیلی تھی, کیسے انہوں نے اپنے جانم سے جو ہے اب سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کا نعرہ انہوں نے لگا دیا تھا. تو وہ زبان وہ اپنے کردار میں ڈھال دیے تھے. میرے بھائیوں, ایسے اصل ہیروز کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے, اور ان کی زندگیاں میرے اور آپ کے لیے مثال ہیں, مثال آئینے کی جیسے ہیں. تو ایسے مثالی نمونے ہمیں پڑھنا چاہیے, اور ہمارے باپ دادا کے زبانوں سے سننا چاہیے, اور ہمارے نوجوان نسل کو, چھوٹے بچوں کو بھی ہمیں آگاہ کرتے رہنا چاہیے. یہ یاد رہے, تاریخ کہیں بھلا نہ دی جائے, اور ہمارے نوجوانوں کے پاس سے چھین نہ لی جائے. اسی لیے ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ تاریخی واقعات کو پڑھتے رہیں بار بار, اور ساتھ میں تقاضے کو بھی یاد رکھیں. احسان ہم جو ہے کریں لوگوں کے ساتھ, اچھا برتاؤ کریں, لوگوں کی بدگمانیوں کو دور کریں. اسلام کے اوپر جو دھبے لگا رہے وہ ہمیں پڑھ کر, اس کو سمجھ کر, اس کو جو ہے دعوت کی شکل میں لوگوں کو جو ہے سمجھانے کی شکل میں جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں. بہرحال میرے بھائیوں, خلاصہ میں یہی پیش کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان بہت زیادہ قربانیاں دیے. اب جو تاریخ جو ہمارے کو بتائی جاتی ہے, گوگل میں ہو یا آپ جو جانتے ہیں تاریخ, یہ 1857 سے 1947 تک جو 90 سالہ عرصہ ہے, یہ عرصے میں سب مل کے لڑ گئے. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, سارے کے سارے لوگ اس میں شامل تھے. مگر 90 پر 5% اگر کہے کہ وہ مسلمانوں کی جو ہے اس میں جو ہے حصہ ہے, حصہ داری ہے, اور 60 پر 6 نام ایسے جو گیٹ آف انڈیا میں بھی لکھے ہوئے نظر آئیں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونے کونے میں, بلکہ خالی دہلی اور آگرہ کے آس پاس ہی میں کتنے ایسے محلات ہیں جن محلات سے کروڑوں کے روپیہ گورنمنٹ کھا رہی, اور سوال یہ کر رہی مسلمانوں سے تمہارا کیا حصہ رہا ہے. یہاں پہ خود کھا رہے اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا حصہ رہا. ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ آئندہ زمانے میں تم یہاں کے رہنے والے نہیں, یہ بھی بولنے کو سننے کو ملے گا.
تو ایسا وقت آنے سے پہلے میں اور آپ لوگوں کی بدگمانیوں کو دور کریں، اور اس واقعات میں، ان تاریخی واقعات میں غیر مسلم بھی سبحان اللہ گواہی دیتے ہیں۔ بس وقت کافی سمجھتا ہوں میں، اور اجازت بھی نہیں دیتا وقت ہمیں کہ اور زیادہ باتیں ہم سنیں۔ بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قربانیاں ہیں اس کے تقاضوں کو یاد رکھنے اور مثالی زندگیوں کو پڑھتے رہنے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو سناتے رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تمام کو مرتے دم تک ایمان کے ثابت قدمی عطا فرما، آخری سانسوں میں ہمیں ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد کریم۔